آخرکار مریم جو ہے نا یہ اپنی محبت شو کر دیتی ہے، اویس کے سامنے اپنی محبت کا اظہار کر دیتی ہے کہ اویس میں بھی تمہارے ساتھ محبت کرتی ہوں، لیکن تمہارے ساتھ ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا۔ اگر تمہارے ساتھ کچھ ہو جاتا تو میں جیتے جی مر جاتی۔ اور دوسری طرف انابیت جو ہوتی ہے اب اتنی آگے بڑھ چکی ہے کہ شاویز جو ہوتا ہے یہ اس کے لیے اہم ہو چکا ہوتا ہے، اور یہ اپنی ماں کو صاف الفاظ میں انکار کر چکی ہوتی ہے کہ بس میری شادی ہوگی تو کسی اور کے ساتھ ہوگی، اویس کے ساتھ شادی نہیں ہو سکتی۔ جب یہ سب کچھ اویس کے ساتھ ہوتا ہے نا تو مریم کو اندر سے بڑا دکھ ہوتا ہے، اور اسے سکون تک نہیں آتا کہ کب اویس ٹھیک ہوگا اور ٹھیک ہو کر گھر واپس آئے گا۔ یہ بڑی بے چین سی ہوتی ہے اور دوبارہ سے اویس کو ملنے کے لیے چلی جاتی ہے، اور جب اویس اسے دیکھتے ہیں نا تو اس کے ساتھ بات کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اس سے کہتے ہیں کہ تم تو کہہ رہی تھی کہ بھئی تمہیں کسی قسم کی کوئی بھی محبت نہیں ہے، کسی قسم کی کوئی بھی دلچسپی نہیں، تو پھر یہ سب کچھ کیا ہے؟ یہ تڑپ دیکھ کر تو ایسے لگ رہا ہے کہ تم میرے ساتھ محبت کرتی۔ اور یہ بات جب مریم سنتی ہے تو مریم پھر کھل کر بولنا شروع کر دیتی ہے، اویس کو کہتی کہ اویس تم بہت ہی برے ہو، اگر تمہیں کچھ ہو جاتا نا تو میں جیتی جی مر جاتی، تم اس بات کو جانتے تو ہو کہ میں تمہارے بغیر نہیں رہ سکتی۔ یہ باتیں جب اویس سنتا ہے تو پھر یہ مریم کو یہاں پر کہتا ہے کہ مریم اب تو اپنی محبت کا اظہار کر دو۔ تو پھر یہاں پر مریم اپنی محبت کا اظہار کر دے گی اور دونوں ایک دوسرے کو سمجھنا شروع کر دیں گے۔ اب مریم کو یہ بھی نظر آ رہا ہے کہ بھائی ٹھیک ہے میں محبت کرتی ہوں، لیکن اویس کی جو ماں ہے نا یہ کبھی بھی اس رشتے کو ایکسیپٹ نہیں کرے گی۔ جب اسے اس بات کا پتہ چلے گا تو وہ صاف الفاظ میں انکار کر دے گی، بولے گی کہ کبھی بھی یہ سب کچھ نہیں ہو سکتا، یا کبھی بھی ایسے جو وہ شادی نہیں ہو سکتی۔ جس وقت مریم گھر کے اندر جاتی ہے نا تو مریم بے چین سی ہوتی ہے، لیکن انابیہ کو کسی قسم کی کوئی بھی ٹینشن نہیں ہوتی۔ اب انابیہ شاویز کے بارے میں سوچ رہی ہوتی ہے، اور یہ دونوں چوری چپکے سے ملاقات بھی کرتے ہیں، اور نمرہ کو اس بات کا کچھ بھی نہیں پتہ ہوتا۔ جب یہ دونوں ملاقات کرتے ہیں، بیٹھے ہوتے ہیں ایک سائڈ پہ، تو جو انابیہ ہوتی ہے نا یہ شاویز کو جواب دیتی ہے، اسے کہتی ہے کہ کچھ لوگ ایک اتنے عام سے ہوتے ہیں لیکن اتنے زیادہ خاص بن جاتے ہیں کہ پتہ بھی نہیں چلتا کہ وہ کس وجہ سے خاص ہیں۔ اب آپ میرے لیے اب خاص بن چکے ہیں، اور مجھے اس بات کا جو بالکل پتہ بھی نہیں لگ رہا۔ تو یہ باتیں شاویز سنے گا نا تو شاویز کو یہ جو باتیں ہیں نا اس سے اور بھی زیادہ دیوانہ کر رہی ہیں، اور یہ اور بھی زیادہ انابیہ کے پیچھے پاگل ہوتا جا رہا ہے۔ انابیہ ہاتھ بڑھاتی ہے شاویز کی طرف، اور شاویز بھی اس کا ہاتھ پکڑ لے گا، اور ان دونوں کی جو دوستی ہوگی نا ایسا ایسا محبت میں تبدیل ہونا شروع ہو جائے گی۔ اور انابیہ کا یہی پلان تھا، یہی انابیہ چاہتی تھی۔ جس وقت جو نا یہ گھر کے اندر جاتی ہے انابیہ تو مریم کو اچانک سے کال بھی آتی ہے بڑی اماں کی، میڈم کی، جو انابیہ کی ماں ہوتی ہے۔ تو انابیہ پیچھے سے آتی ہے، موبائل لے لیتی ہے، تو ماں پریشان ہوتی ہے کہ بھئی اچانک سے طبیعت خراب ہو گئی ہے اویس کی، اور اسے ایمرجنسی میں لے کر گئے ہیں۔ تو مریم کی تو چیخیں نکل جاتی ہیں، آنکھوں کے اندر آنسو آ جاتے ہیں۔ تو انابیہ جو تھی تسبیح کرتی ہے اور کہتی کہ جیسے ماں جی پریشان ہو رہی تھی نا تو ایسا لگ رہا تھا کہ اویس اب چلے گئے ہیں، اویس کے بچنے کے چانس مشکل ہیں۔ ماں جب آئے گی تھوڑی دیر کے بعد تو ماں جو گی اسے انابیہ کے اوپر غصہ کرنا شروع کر دے گی، اس سے بولے گی کہ تمہیں شرم تک نہیں آتی، تم جو کچھ بھی کر رہی ہو تم 100% غلط کر رہی ہو، تمہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، تم ایک دفعہ تو کم از کم اویس کے پاس جاتی، تم ایک دفعہ بھی نہیں گئی۔ تو آگے سے انابیہ کہتی کہ اچھا ہے نا، وہ سمجھے گا کہ بھئی کسی قسم کی کوئی بھی دلچسپی نہیں ہے مجھے اس میں۔ تو ماں جو تھی آگے سے انکار کر دیتی اور کہتی کہ بس بہت ہو گیا، میں یہ بات مزید برداشت نہیں کر سکتی، تمہارے والد نے فیصلہ کر لیا کہ جیسی اویس ٹھیک ہوگا نا کے بعد فوراً جو تمہاری شادی ہوگی نا اسے کروا دی جائے گی اویس کے ساتھ۔ تو آگے سے انابیہ اپنی ماں کو انکار کر دے گی، ماں کو بولے گی کہ ماں جی میرا پہلے بھی یہی فیصلہ تھا، میرا ابھی بھی یہی فیصلہ ہے کہ میں جو وہ شادی نہیں کروں گی اویس کے ساتھ۔ اویس جب گھر میں آتا ہے ٹھیک ہو کر تو اسے پھر مریم کو کال کرتا ہے، مریم کو کہتا ہے کہ بھئی میں یہ چاہتا ہوں کہ انابیہ جو وہ اپنی طرف سے انکار کر دے۔ مریم بھی یہ بات بولتی ہے کہ بھئی انابیہ تو آپ کے ساتھ شادی نہیں کرتی۔ تو اویس اس لیے کہتا ہے کہ بھئی بس میں یہ چاہتا ہوں کہ جب وہ انکار کرے گی جیسے تو اس کے بعد پھر میں اپنی ماں کے ساتھ بات کروں گا، ماں کو جو راضی کرنے کی کوشش کروں گا کہ آپ کے ہاں جو وہ رشتہ بھیجے۔ تو مریم جو ہوتی ہے اویس کو کہتی کہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا میڈم بات مانے گی؟ تو آگے سے اویس کہتا ہے کہ جی بالکل وہ بات مانے گی اور کسی قسم کی کوئی بحث نہیں کریں گے۔ لیکن جیسے یہ بات کرے گا تو آگے سے ماں جو ہوگی یہ صاف الفاظ میں انکار کر دے گی کہ نہیں یہ شادی نہیں ہو سکتی، میں ملازمہ کے ساتھ آپ کی شادی کیسے کروا سکتی ہوں۔ لیکن جب انابیہ کے والد کو پتہ چلے گا تو وہ پھر اویس کی شادی مریم کے ساتھ کروا سکتے ہیں۔ مریم کے پاس جو بھی انابیہ کے ڈریس ہوتے ہیں تو مریم جو وہ پہن لیتی ہے
اور جب یہ جاتے ہیں یونیورسٹی کے اندر تو وہاں پر بھی پھر طنز کرتی ہے اپنی سہیلیوں کے ساتھ مل کر مریم کے اوپر کہ بھائی جو میرے نئے ڈریس ہوتے ہیں تو میں اسے دے دیتی ہوں کیونکہ میں نہیں چاہتی کہ کوئی بھی دیکھے تو آ کر جو طنز نہ کرے کہ بھائی انابیہ کی سے ملازمہ ہے اور اس کے کپڑے وغیرہ دیکھیں، تو آگے سے سہیلی جو ہوتی ہے اور بھی زیادہ انابیہ کو کہتی کہ ہاں ہاں تم بالکل ٹھیک کر رہی ہو۔ یہ سب کچھ مریم کو اچھا نہیں لگتا اور یہی جا کر اپنی ماں کو جو بتائے گی، لیکن ماں جو کہ سمجھانے کی کوشش کرے گی کہ اب ہم کیا کر سکتے ہیں، چپ چاپ خاموشی کے ساتھ ہمیں جو سب کچھ برداشت کرنا پڑے گا۔